چاند اور سورج کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ میدان حشر شام میں برپا ہوگا۔ جب سورج کو سمندر میں پھینکا جائے گا تو اس سے سمندر کھول اٹھے گا اور پھر آگ میں بدل جائے گا۔ اللہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ حالانکہ اللہ پاک خوب جانتے ہیں۔ آپ سرکار فرمائیں گے کہ آپ نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاند اور سورج کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تم چلے جاؤ۔ انہوں نے پوچھا کہاں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ارض محشر کی طرف۔ حضرت معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس طرح جمع کیے جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک شام کی طرف اشارہ فرمایا، تم بیت المقدس کی طرف مشہور ہوگے، پھر تم قیامت میں جمع ہوگے۔ دوستو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سے فرمایا تھا کہ میں تجھ پر اپنا عرش رکھوں گا اور تیری طرف اپنی مخلوق کو محشور کروں گا اور تیرے پاس داؤد علیہ السلام آئیں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا جسے سب مخلوقات سنے گی۔ وہ کہے گا کہ ہر قوم خدا کو چھوڑ کر جن معبودوں کی عبادت کرتی تھی ان کے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ ہر شخص اس کے سامنے اس کے معبود کی صورت بنا دی جائے گی جس کی وہ عبادت کرتا تھا۔ ایک فرشتے کی شکل حضرت عزیز علیہ السلام جیسی اور ایک فرشتے کی شکل حضرت عیسیٰ بنت مریم علیہ السلام جیسی بنا دی جائے گی۔ پھر یہ معبود انہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ پھر جب کوئی نہیں بچے گا، صرف وہ مومن رہ جائیں گے۔ البتہ مومنین میں کچھ منافق بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جس حالت میں چاہیں گے ظہور کریں گے اور فرمائیں گے کہ اے لوگو، سب لوگ چلے گئے، تم بھی اپنے خدا کے ساتھ جس کی تم عبادت کرتے تھے ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ وہ عرض کریں گے کہ خدا کی قسم، اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، ہم غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی مبارک سے پردہ ہٹا کر مومنین پر اپنی عظمت کی تجلی ڈالیں گے جس سے وہ پہچان لیں گے کہ وہی ان کا رب ہے۔ مومنین یہ دیکھ کر سجدہ ریز ہو جائیں گے جبکہ منافقین گدے کے بل جا گریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں کو بیل کے سینگ کی طرح سخت کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مومنین کو حکم دیں گے کہ وہ اپنے سر اٹھائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوڑھے ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے سورۃ الہود، سورۃ الواقعہ، سورۃ المرسلات، سورۃ الازل، شمس القرۃ نے بوڑھا کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازل شمس و قرۃ کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ سورج کو بے نور کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اور ستاروں کو توڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور ہر اس معبود کو جس کی خدا کے سوا پرستش کی گئی دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازل شمس و قرۃ کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورج، چاند، ستاروں کو قیامت کے دن سمندر میں پھینک کر ان کی روشنی کو مسخ کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مغرب کی طرف سے ہوائیں چلائیں گے جو سمندر کو بھڑکا کر آگ میں بدل جائیں گی۔ اور بعض افراد نے یہ فرمایا ہے کہ جب سورج کو سمندر میں پھینکا جائے گا تو اس سے سمندر کھول اٹھے گا، پھر آگ میں بدل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج اور چاند بے نور کر دیے جائیں گے۔ قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ لوگ بازاروں میں چل پھر رہے ہوں گے کہ سورج کی روشنی بجھ جائے گی، ابھی وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ پہاڑ زمین پر گر پڑیں گے اور زمین لرزنے لگے گی، جس سے جنات گھبرا کر انسانوں کی طرف اور انسان گھبرا کر جنات کی طرف بھاگیں گے، اور جانور، پرندے اور درندے آپس میں غلط ملت ہو جائیں گے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ جب جنگل کے جانوروں میں رول پڑ جائیں گے، یعنی ایک دوسرے میں مل جل جائیں گے، اور جب دریا جھونکے جائیں
اس وقت جنات انسانوں سے کہیں گے کہ ہم تمہیں کہتے ہیں کہ سمندر کی طرف چلو۔ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو آگ ہی آگ نظر آئے گی جس سے شعلے اٹھ رہے ہوں گے۔ لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک زمین پھٹ کر 7ویں زمین سے جا لگے گی اور آسمان پھٹ کر 7ویں آسمان سے جا ملے گا۔ تب اس پر ایک ایسی ہوا چلے گی جو انہیں موت کی آغوش میں سلا دے گی۔ آسمان کی حالت تبدیل ہوتی رہے گی، کبھی تو وہ المحل کی طرح ہوگی۔ آسمان پھٹتا رہے گا اور اس کے احوال تبدیل ہوتے رہیں گے۔ حضرت محمد بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو اندھیرے میں اٹھایا جائے گا اور آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، سورج اور چاند ختم ہو جائیں گے اور ایک منادی آواز دے گا۔ لوگ اس دن اس آواز کے پیچھے دوڑیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس دن پیچھے دوڑیں گے پکارنے والے کے، ٹیڑھی نہیں اس کی بات۔ سورۃ الطٰہٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں جنت میں داخل ہوں گا اور اپنے رب العزوجل شانہ کو دیکھوں گا تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی تعریف اور بزرگی بیان کرنے کی ایسی اجازت دیں گے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یا محمد اپنا سر اٹھائیں، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ آپ سوال کریں گے، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ جب میں سر اٹھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ استفسار فرمائیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ میں عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ فرمایا ہے، بس آپ جنتیوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیں تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے ان کے حق میں آپ کی شفاعت قبول کی اور ان کو جنت میں داخل کرنے کی اجازت دی۔ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، تم دنیا میں اپنی بیویوں کو، گھروں کو اس سے زیادہ نہیں پہچانتے جس طرح جنت والے اپنی بیویوں اور گھروں کو پہچانتے ہیں۔ بس ہر آدمی 72 حوروں سے ہم بستری کرے گا جنہیں اللہ تعالیٰ اس جنتی کے لیے پیدا کریں گے، اور اولاد آدم علیہ السلام میں سے 2 عورتوں سے بھی ہم بستری کرے گا جنہیں عبادت خداوندی کی وجہ سے جنت کی عورتوں پر فضیلت حاصل ہوگی۔ ان میں سے پہلی سے یاقوت کے کمرے میں سونے کے تخت پر ہم بستری کرے گا جو موتیوں سے گھرا ہوگا۔ اس عورت نے ریشم کے 70 جوڑے پہنے ہوں گے۔ اگر جنتی اپنا ہاتھ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ کر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھے گا تو اسے اپنا ہاتھ اس کے سینے میں سے، اس کے کپڑوں اور جلد اور گوشت کے پیچھے سے بھی دکھائی دے گا۔ نیز جنتی اس کی پنڈلی کے گودے کو بھی دیکھ سکے گا۔ جس طرح بیوی کے پاس ہوگا تو نہ وہ اس سے اکتائے اور نہ اس کی بیوی اس سے اکتائے گی۔ یہ جب بھی اس کے پاس آئے گا اسے کنواری پائے گا، نہ مرد کا ذکر سستی کرے گا، نہ ہی بیوی کی فرج کو شکایت ہوگی۔ اس دوران انہیں ندا دی جائے گی کہ تم دونوں میں سے کوئی بھی سیر نہ ہوگا اور نہ منی نکلے گی۔ جنتی مرد سے کہا جائے گا، تیرے لیے اور بھی بہت سی بیویاں ہیں، اور وہ ایک ایک کر کے سب کے پاس جائے گا۔ جس بیوی کے پاس بھی جائے گا وہ کہے گی، واللہ میں نے نہ جنت میں کوئی تجھ سا حسین دیکھا اور نہ کسی کو تجھ سے زیادہ محبوب بنایا، اور جہنم کے مستحق جہنم میں جائیں گے۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔